بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیغام پوڈ کاسٹ کا نیا ایپیسوڈ ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ آج ایک بیوروکریٹ موجود ہیں۔ خاص بات ان کی یہ ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ بات کرتے ہیں۔ یہ ویسے تو ہمارے لیے بڑی ایک کہہ لیں عجیب سی بات ہوتی ہے کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو افسران ہوتے ہیں بیوروکریسی کے، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد کتاب لکھتے ہیں اور پھر ذرا دیندار بھی ہو جاتے ہیں اور پھر جو دینی باتیں بھی کرتے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے آج کے جو مہمان ہیں یہ کمشنر ہیں اور سیکٹری ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کے، حاضر سروس ہیں، لیکن ایک کتاب لکھی ہے اور اپنے خرچے پہ چھپوائی ہے۔ اس کے بعد یہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ اس کا ہم کمپٹیشن کروائیں گے اور جب اس کمپٹیشن کے جیتنے والے جو افراد ہوں گے ان کو جو انعام دیں گے وہ اپنی جیب سے دیں گے۔ تو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں رائے منظور ناصر صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راز صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ جی آپ کی جیسے میں نے انٹرو میں بھی کہا، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ جو ہیں وہ عام طور پر ریٹائرمنٹ کے بعد کتاب لکھتے ہیں اور دینی ہو جاتے ہیں، ذرا مطلب کہ ذرا مزاج دینی ہو جاتا ہے۔ تو آپ حاضر سروس یعنی اپنی نوکری کے دوران ہی مطلب میں تو کتاب کے بھی اس حق میں ہوں کہ اگر آپ نے کسی نے بایوگرافی لکھنی ہے نا، وہ جو کارنامے ہم لکھتے ہیں بعد میں بیٹھ کے، وہ حاضر سروس ہو کے لکھنے چاہیے۔ اور گورنمنٹ کی کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ جی آپ یہ نہیں کر سکتے، یعنی وہ تو ظاہر سی بات ہے، پھر باتیں ایسی ہوتی ہیں نا، آدھا جھوٹ آدھا سچ۔ تو میرا تو خیال ہی، اور دوسرا دیکھیں کس سے دیکھیے کہ ریٹائرمنٹ میری لازمی ہوگی اور تب تک میں زندہ رہوں گا، اور اس کے بعد دیکھیں یہاں تو ایک لمحے کا پتہ نہیں۔ اور میں تو بلکہ اس پہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ کاش میں 10 سال 15 سال پہلے یہ کام کر لیتا۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ فرمائیے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا موضوع ہے اور ایک ایسی بات ہے کہ ہر مسلمان یقیناً اس کی خواہش بھی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ ہم ان کے رنگ میں رنگے جائیں اور ان کی طرح کے ہم ہو جائیں۔ تو یہ خیال کیسے آیا کہ مجھے سیرت پہ کتاب لکھنی ہے اور پھر اس انداز سے لکھنی ہے؟ یہ بڑا کور کویسچن ہے جی۔ خیال مجھے اس طرح سے آیا کہ بیسیکلی میں بلیو یہ کرتا ہوں کہ انسان کا جو کردار ہے نا، کریکٹر، وہ بہت اس کا وزن ہے اور اصل کریکٹر ہی ہے۔ باقی الفاظ تو چلیں یہ ہے نا جی، کچھ لفظ ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں مجھے پانی چاہیے، چائے چاہیے، یہ چیز ایسے کر لیں ایسے کر لیں۔ باقی مین جو ہے نا آپ کا کریکٹر ہے۔ اور اسلام دیکھیں جو پھیلا بھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آگے آج تک بھی، وہ کردار سے پھیلا ہے۔ آج آپ اپنی زندگی سے لاؤڈ سپیکر مائنس کریں، مطلب 100 سال پہلے چلے جائیں، لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، بجلی نہیں تھی، گاڑیاں نہیں تھی، جہاز بھی 1903 میں آیا، یہ ساری کہانی 100 سال کی ہے۔ 100 سال پہلے آج کسی مولانا صاحب سے آپ سپیکر لے لیں یا کسی بھی بندے سے، تو اس کی تو آواز، یہ دیوار تک آواز نہیں جاتی۔ تو یہ لاکھوں لوگ کیسے مسلمان ہو گئے؟ یعنی تقریر تو آپ کی جا نہیں سکتی نا، سوشل میڈیا ہے کوئی نہیں، نہ موبائل ہے نہ واٹس ایپ ہے۔ تو یہ کردار سے تھا۔ پرانے بزرگ آپ جتنے بھی دیکھیں جو اصل والے اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ تھے، آج کل بھی موجود ہیں۔ آپ کے والدین ہو سکتے ہیں، آپ کے ٹیچرز ہو سکتے ہیں، کوئی اور ہو سکتے ہیں، وہ آپ کو ایک مختصر سا فقرہ کہیں گے، کوئی ایک بات، یا آپ ان کا کوئی عمل ایسا دیکھیں گے کہ جو آپ کو یاد ہو جائے گا۔ تو میرا فوکس سارا تھا کریکٹر پہ۔ اچھا، اب کچھ چیزیں انسان کی میچ کرتی ہیں۔ مثلا میری آج آپ سے ملاقات ہوئی ہے پہلی، لیکن میں آپ کی شخصیت کو دیکھ کے، آپ کی تعلیم کو دیکھ کے، آپ کی گفتگو کو دیکھ کے میں آپ کے والدین کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ ان پڑھ نہیں ہو سکتے، جاہل نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کی اولاد کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ آپ نے بچوں کی تربیت، کوئی 19-20 کی میرا فکرہ ہو سکتا ہے اوپر نیچے، لیکن میچ کرتی ہیں چیزیں۔ اچھا، ہمارا کریکٹر میچ نہیں کرنا چاہیے جن کے ہم امتی ہیں؟ بے شک کرنا چاہیے۔ ہم امتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جو نبیوں میں سب سے بیسٹ آؤٹ آف دی بیسٹ، نہ ان جیسا کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا، اور ہم دی ورسٹ۔ تو یہ تو جوڑ ہی نہیں بنتا۔ اچھا، اب میرا یہ تھا کہ یہ تو پارٹ اے تھا کہ تکلیف مجھے بہت تھی۔ اچھا، اب دیکھیں نا، آپ نے سارا ماشاءاللہ قرآن حدیث پڑھا ہوا ہے کہ کسی امت نے ناپ تول میں کمی کی، کسی نے شرک کیا، کسی نے اور چھوٹی موٹی، قوم لوط کا۔ اچھا، ایک آدھ برائی سے ساری امت اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ کوئی برائی ایسی ہے جو پاکستانی معاشرے میں نہ ہو؟ معاشرہ تو بہت بڑی بات ہے، ایک بازار کے اندر چلے جائیں، ایک دفتر میں چلے جائیں، ایک گلی کے اندر آپ کو ساری کی ساری برائیاں۔ وہ ایک دفعہ ہم کوئی دوست بیٹھے ہوئے تھے ایسے، تو میں نے کہا یار ہمارا 10 سال کا بچہ جھوٹ بولتا ہے۔ کوئی دوست ہمارے ڈاکٹر ہیں، کتابیں وغیرہ بڑی لکھی ہیں، بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ وہ کہتا ہے ایسا میں آپ سے ایگری نہیں کرتا۔ میں نے کہا جی میں نے بچوں کو دیکھا ہے 10 سال کے جھوٹ بچے بولتے ہیں۔ وہ کہتا نہیں، میرا بچہ 3 سال کا اور وہ جھوٹ بولتا ہے۔ 10 سال تو بڑی بات بتا رہے۔ دیکھیے ہمارے بچے کو بلیک میلنگ آتی ہے کہ جب مہمان بیٹھے ہوں گے تو وہ آپ سے پیسے مانگے گا۔ اچھا، یہ بچے نے کہاں سے سیکھا ہے؟ بچہ جیسے اردو سیکھتا ہے ہمارے سے، زبان سیکھتا ہے، ایسے اس کو ہم نے سکھایا ہے۔ ہم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ اوپر سے سیکھا ہے۔ تو اب مجھے نا بہت شدید تکلیف تھی کہ مسلمانوں کے معاشرے کا یہ کریکٹر ہے ہی نہیں جو ہمارا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں نا، 3 کمرے آپ کے پاس ہیں، ایک کمرے میں بجلی نہیں ہے
اور گرمی کا موسم ہے اور شدید گرمی ہے, دوسرے کمرے میں پنکھا لگا ہوا ہے اور تیسرے میں اے سی ہے. یہ کہہ لینا جو بغیر بجلی والا ہے وہ میں کہہ رہا ہوں کافر ہیں یا دہریہ ہیں, اور جو پنکھے والے ہیں وہ اہل کتاب ہیں, اور اے سی والے ہم ہیں. دیکھیں نا, ہم جنت کے وارث ہیں, آخری امت ہم ہیں, اور ہمارا بہت اونچا کلیم ہے. اچھا, جب جو ہی آپ اس گرمی والے کمرے سے پنکھے والے میں آتے کہتے ہیں اب یار کچھ حالات ٹھیک ہو گئے, اور اے سی والے میں تو آپ کو فرق پتہ لگتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک وزٹر آتا ہے امریکہ سے, وہ جاتا ہے سری لنکا میں, پھر انڈیا میں, اور پھر پاکستان میں, کوئی فرق ہے؟ سب سے زیادہ جیبیں ہو سکتا ہے یہاں پہ کٹے, سب زیادہ فراڈ اس کے ساتھ ہو. ٹیکسی والے کو پتہ ہے کہ آپ اسے کہتے ہیں جی میں باہر سے آیا ہوں, میں مسافر ہوں, مسافر میں پتہ ہے بوقت ضرورت زکوٰۃ لگ جاتی ہے, بے شک امیر آدمی ہو, یعنی اس کے اتنے رائٹس ہیں. ٹیکسی والے کو پتہ ہے کہ یہ سامنے جگہ ہے جس کا کہہ رہا ہے, وہ چکر 7 کلومیٹر کا کاٹ کے اس کو لے کے آئے گا, تک زیادہ پیسے بنا. ٹریفک پولیس والا میں نے لکھا ہے اس میں, وہ نمبر پڑھ کے گاڑیوں کے تنگ کرے گا کہ اچھا بندے دوسرے شہر کے ذرا اس کو کرتے ہیں. تو یہ تو سارا ہماری ہو گئی خرابی. اب یہ تھا کہ ٹھیک کیسے کیا جائے. میری نظر میں یہ جو کتاب ہے میں اس کی زیارت بھی کرا دیتا ہوں کہ یہ بک ہے جو میں نے لکھی ہے, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں مسلمان کی واشنگ مشین کہتا ہوں. کہ آپ جیسے واشنگ مشین میں گندے کپڑے ڈالتے ہیں, وہ دھو کے نکالتی ہے, آپ اس کو یہاں سے شروع کریں اینڈ تک جائیں, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مسلمان پہ اس کا اثر نہ ہو. زنگ زوں گا نا, جیسے ہم جوتا روز پالش کرتے تو اس سے آپ کی بالکل وہ چمک آ جائے گی. اچھا, پھر میرا یہ تھا کہ کوئی کتاب ہم ریکمینڈ کر دیں اور اس پہ ہم انعام رکھ دیں اور لوگ اس کو پڑھیں اور یاد کریں اور ہم مقابلے کرائیں. اچھا, وہ کتابیں جب میں نے اس اینگل سے دیکھی تو مجھے پھر کوئی کتاب وہ اس لحاظ سے صحیح نہیں لگی. اس لیے اب شبلی نعمانی کی بہت اچھی کتاب ہے, لیکن وہ 7 کتابیں ہیں نا. اب 7 کتابیں آپ کسی بندے سے کہیں جی زبانی یاد کریں تو وہ کہے گا یار انعام جتنا بھی ہے میں تو کر ہی نہیں سکتا. تو آپ ٹارگٹ وہ دیں جو بندہ آسانی سے کہے کہ آئی کین ڈو دس, یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, میں کر سکتا ہوں. اچھا, کچھ میں فقہ پرستی تھی, کچھ میں غلطیاں تھیں, کچھ مستند کتابوں میں. اچھا, پھر شمبا دو شمبا تو ہم نے ڈالنا ہی ڈالنا ہے نا, سوار منگل آتا بھی ہو. میں کہتا ہوں ہمارے ساتھ کوئی 40 ایک نفسیاتی پرابلمز ہیں, جن میں سے ایک یہ ہے کہ سادہ سی بات کو مشکل انداز میں, حالانکہ کوالیفیکیشن یہ ہونی چاہیے کہ مشکل بات کو آپ سادہ انداز میں سمجھائیں نا. اچھا, وہ ہماری قوم کی ایک سائیکی بن گئی ہے کہ بالکل ہر چیز کو فلسفی میں اور آگے پیچھے کر کے. تو پھر میں نے کہا یہ جو عام آدمی ہے, جو اکثریت میں ہے, جو 90% ہے, آپ ایک سروے کریں میرے کہنے پہ. آج یہاں سے آپ جب فارغ ہوں, آپ نکلیں, عام بندے سے ملے, تو کہتے ہیں یار مکہ مدینہ مطلب یہ ایک شہر ہے, 2 کہ ایک شہر ہے. مکہ مدینہ ہم اکٹھا کہتے ہیں نا, مکہ مدینہ دیا گل ہے. اچھا, اس کو پتہ نہیں بیچ میں 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اچھا, آپ لوگوں سے کلمہ سنیں, آدھا ان کو آتا ہے آدھا نہیں آتا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو انٹلیکچوئلزم ہم نے اپنے پاس ہی سارا رکھ لیا ہے, ان کا رسول بھی تو وہی ہے نا. ہم نے غریب آدمی سے اور ان پڑھ آدمی سے یا کم پڑھے لکھے سے ان کا رسول ہی چھین لیا. تو پھر میرا یہ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بھائی کوئی ایسی سادہ کتاب لکھی جائے, بالکل سادہ. میرے ذہن میں یہ رہا جو بندہ 4 جماعتیں پڑھا ہوا ہے نا, اردو لکھ پڑھ لیتا ہے, اس کو ایک لفظ کتاب میں ایسا نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالی کہ وہ کہے جی کہ میں پھر آپ سے پوچھنے جاؤں یا ڈکشنری کھولوں. یہ پرپس تھا. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ مبارک کرے جی. یہ بڑی آپ کی یہ جو اچھا, یہ جو آپ نے کتاب تو ماشاء لکھ لی اور پیچھے یہ تھا کہ بھی لوگ اس کو سیکھیں اور اس کو پڑھیں, تو آپ نے جو بڑا ایک یونیک آئیڈیا سوچا کہ اچھا اس کو نا ہم اس کا مقابلہ کرواتے ہیں کہ لوگ اس کو یاد کریں اور اس کو جو ہے نا وہ مقابلہ کریں. تو اس کا یہ والا خیال کیسے آیا کہ اس کو ہم جو ہے نا وہ مقابلے کے ذریعے لوگوں کو سکھائیں؟ اچھا, یہ آپ نے بڑا میری دلچسپی کا سوال کیا ہے. دیکھیے, ہم کہتے ہیں مجھے خیال آیا. اچھا, آیا کہاں سے آیا یہ بتائیں نا. یہ میرے پاس فون ہے, یہ کافی مہنگا فون ہے. اسے کہیں بھائی یہ کوئی کال کھینچ کے لے آئے, یعنی میں رکھ دیتا ہوں, اسے کہیں یہ کال پکڑے, نہیں پکڑے گا. کال بھیجی جاتی ہے تو آتی ہے. آئیڈیا کہیں سے آپ کو بھیجا جاتا ہے. ہم جو کہتے ہیں نا مجھے خیال آیا, یعنی وہ کہاں پڑا ہوا تھا جو آ گئے. خیال از سینٹ. خیال اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ دیکھیں نا, یہ مطلب میں سوچ رہا تھا کیا کریں کیا کریں. ایک یہ بھی تھا کہ ہم سوشل میڈیا کے ایک پلیٹ فارم بنا لیں, مطلب 1000 طریقے کار ہے. چلیں کتابیں ہم فری تقسیم کرتے ہیں. یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوئی کہ یہ آئیڈیا میرے دماغ میں بھیجا گیا, آیا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا بھی دیکھیں یہ اچھا انسینٹیوائز کے. پھر مجھے یہ مطلب ہوا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی, اللہ کا حکم کافی نہیں ہے, ڈوز ڈونٹس ہے نا. یہ کام اسلام میں کریں اور یہ کام نہ کریں. زکوٰۃ دیں, نماز پڑھیں, جھوٹ نہ بولیں, غیبت نہ کریں. اللہ نے پھر آگے جنت اور دوزخ اور نقشے اور حوریں اور ان کی آنکھیں, تو اللہ کی تو یہ تو ہمارے لیے بتایا نا کھول کے. اچھا, میں نے کہا یہ انسینٹیوائز, اور ادھر بھی ہم کہتے ہیں یا اللہ جن پر تو نے انعام کیا, نماز میں بھی یہی کہتے ہیں. تو پھر میں نے کہا اس پہ اگر اچھا انعام رکھا جائے, انعام رکھیں گے اور تگڑا انعام رکھیں گے تو لوگ شوق سے پڑھیں گے. تو کتنا انعام رکھا آپ نے؟ انعام اس پہ ہم نے رکھا تھا جی 50 لاکھ کا. اچھا 50 لاکھ کے ٹوٹل انعامات تھے, مطلب پہلا انعام 20 لاکھ کا. اور ہم نے کہا اچھا, پھر میرے ذہن میں ایسے ہی میں نے سوچا کہ یہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں بندہ کہتا ہے کیا پتا میں نہ ہوں,
وہ ایک دفعہ نا ہم سیکنڈ ایئر میں تھے تو ہم نا نماز پڑھ رہے تھے زور کی, تو میرے ساتھ نا میرے کلاس فیلو, تو وہ نا زور کی نماز کے بعد نا ایسے دعا کر رہا ہے اور اونچو, یا اللہ میں سیکنڈ آ جاؤں, یا اللہ میں سیکنڈ آ جاؤں. اچھا بعد میں نے کہا یا رشید آپ فرسٹ کی دعا مانگے. کہتا یار وہ آپ کے ہوتے میں فرسٹ آ ہی نہیں سکتا. تو میرے ذہن میں وہ رشید تھا. تو میں نے کہا بھائی یہ ہے کہ 3 میں بندہ کہتا ہے کہ آپ بتاؤں نہ ہوں چھوڑیں. میں نے کہا جی 100 لوگوں کا ہم انعام دیں گے. تو ابھی ہم نے اس کا مقابلہ کرایا ہے پہلا 10 دسمبر کو ہم نے اس کا ریٹن ٹیسٹ لیا تھا. یہ پنجاب یونیورسٹی کے جو ہے نا امتحانی مراکز وحدت روڈ پہ ادھر پورے پاکستان سے لوگ آئے, کوئی 2500 بندے اپیئر ہوئے, خواتینوں حضرات, اور اس میں کوئی عمر کی ریسٹرکشن نہیں تھی, چھوٹے بڑے سب لوگ حصہ لے سکتے تھے. اچھا عام طور پہ ہم فوراً اسٹوڈنٹ پہ آ جاتے ہیں, جیسے ہم بڑے علامہ ہیں ہمیں تو سب کچھ آتا ہے, ہاں جی بچوں کے لیے بڑا اچھا. وہ مجھے ایک بزرگ مل گیا ایک ٹی وی چینل پہ, انہوں نے مجھے کو 15 منٹ میں اپنا تعارف کرایا. خیر میں ادب احترام سے سنتا رہا. ان کا راج صاحب یہ بچوں کے لیے بڑا اچھا پروجیکٹ آپ نے کیا. میں کہ نہیں بابا جی آپ گئے پھنس, یہ جو آپ نے مجھے 15 گولڈ میڈل گنوائے ہیں نا, اب آپ نے مقابلہ لینا ہے, حصہ لینا ہے, مقابلہ جیتنا ہے. اچھا 2500 بندوں کی پھر ہم نے سارٹنگ کی, پھر 12 لوگ اس میں فائنلی ہم نے ٹاپ پہ کیے, ان کو ہم نے ہیوی پرائزز دیے ہیں. اور آپ کو سن کے ایک خوشی ہوگی اور ایک دکھ ہوگا. خوشی یہ ہوگی کہ اس میں جس بچے نے ٹاپ کیا ہے, ہی از فرام لاہور, 17 سال اس کی عمر ہے, اسماعیل نام ہے, اور وہ مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہے, ابھی اس کا 1 سال باقی ہے, یعنی ابھی شناختی کارڈ نہیں بنا, اس کو 20 لاکھ روپے کا ماشاءاللہ پرائز ملا ہے. سیکنڈ جو بچی آئی ہے وہ منڈی باؤدین سے ہے, والد صاحب بہت ہی اس کے غریب آدمی ہیں, اور وہ خود بھی جاب کرتی ہے, شام کی ٹیوشن پڑھاتی ہے, اپنی پڑھائی بھی کرتی ہے. پھر اس سے تھرڈ سیالکوٹ سے آئی ہے, ایک خادم ہے مسجد کے فیصل آباد سے, ان کی پوزیشن آئی ہے 12 میں. ایک جامعۃ الرشید کو آپ جانتے ہوں گے, ان کی پوزیشنز ہیں 2. ایک حفاظ ایجوکیٹرز ہیں, یہ بڑا اچھا ان کے اس کا سسٹم ہے رائے ونڈ میں. مختصراً یہ ہے کہ اچھا ایک کوہستان میں مدرسہ ہے, وہاں سے ایک بچہ اس کی ہے کہ یہ 12 کے 12 میں کوئی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے. اور جب ہم نے یہ 31 جنوری کو, یہ ابھی 31 جنوری 2024 کو الحمرہ میں گورنر صاحب تشریف لائے ہوئے تھے اور باقی احباب تھے, تو میں نے گورنر صاحب کو کہا, میں نے کہا جی آپ میری ریکویسٹ پہ یہ کریں کہ شو کاز ایک جاری کریں نا, یہ جو وی سیز ہیں نا یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز, اربوں روپے کی زمین ہے, اربوں روپے کے فنڈ ہے, سارے PhD ہیں, گورنمنٹ کے خرچے پہ باہر سے پڑھ کے آئے ہیں. سر یہ جو اوپن ہے تو یہ تو بچہ ان کو ٹاپ کرنا چاہیے تھا. آپ بلیو کریں مدرسے والوں کی حالت یہ ہے وسائل کی کمی کی کہ ایک بچے کو ہم انعام دے رہے تھے, تو میں نے اچھا وہ اتنی سی اس کی یعنی ٹوٹل باڈی سمجھے 5-6 انچ کی. اچھا تو میں نے اس سے کہا بچے آپ کی ایج کتنی؟ اس نے کہا جی 16 سال. تو اس کو ہم پتہ کتنے لاکھ کا پرائز دے رہے تھے, تو میں نے اس کو 10,000 ویسے دیا. میں نے کہا یہ آپ نے صرف بادام کھانے ہیں. دیکھیں نا وہاں پہ کبھی کھانا ہے, کبھی نہیں ہے, کبھی روکھی کبھی سوکھی. یونیورسٹی میں تو موجیں, ہر چیز, ہاسٹلز ہیں, گاڑیاں ہیں, ٹھنڈا ہے, گرم ہے, سب کچھ ہے. اور میں 4-5 VC سے خود جا کے ملا ہوں, یعنی 1 to 1. اچھا بدقسمتی دیکھیں کہ وہ اسلامیات کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو بلا لیتے ہیں. بھائی یہ تو ضرورت ہے ان کو جنہوں نے نہیں پڑھی. اسلامیات والوں نے تو پڑھی ہوئی ہے, آپ پڑھائیں کیمسٹری والوں کو, انگلش والوں کو, وہ شوق ہی کوئی نہیں. لیکن ابھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ الیکشن کا بخار جیسے ہی ذرا نیچے آتا ہے, ہم اب آپ کی وساطت سے سمجھے آج یہ پہلی دفعہ بات ہو گئی, آگے باقاعدہ ان کو ہم لیٹر لکھیں گے کہ بھائی جان یہ ایک کام ہے, آپ مہربانی فرمائیں, آپ گورنمنٹ کے کروڑوں اربوں روپے لے رہے ہیں, یہ آپ کے اوپر فرض ہے. اور اتنی آسان کتاب. اچھا وہ جس بچے نے ٹاپ کیا ہے نا, اس وقت ان کا بھی انشاءاللہ آپ سے ریکویسٹ کر کے انٹرویو کراتے ہیں. ان کے والد صاحب بڑے مذہبی آدمی ہیں اور اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں. وہ مجھے کہیں سر آپ کو اندازہ نہیں, اسماعیل نے 1 مہینہ پڑھا ہے, پورا 1 مہینہ. یعنی ان کے نزدیک یہ بہت بڑی محنت ہے. تو مہینے میں بچے نے ٹاپ کر لیا ماشاءاللہ. تو مدرسے والوں نے ماشاءاللہ اس میں پھر ہم نے انعام جو دیے ہیں جی 50 لاکھ تو ہم نے دیا ہی دیا. 10 لاکھ پھر ہم نے اوپر انعامات دیے ہیں, 60 لاکھ کے دیے, مطلب 100 لوگوں کے انعام, 12 لوگوں کو بڑے, 88 کو ذرا چھوٹے, اور 100 کو ہم نے ویسے حوصلہ افزائی کے نام دیے. کیونکہ اتنی محنت تھی, میں آپ کو بتاؤں ایسے 19-20 کے فرق سے نا, میں بڑے بڑے یہ جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو میں کہتا ہوں میں آپ کو پیپر دیتا ہوں, آپ مجھے ایک سوال اس میں کر کے بتا دیں. پیپر اسی کتاب میں سے تھا, لیکن ظاہر اسٹارٹنگ کے لیے میں نے بنایا تو میں نے بہت مشکل بنایا. اب اگلا سوال آپ مجھ سے کر لیں بھئی کس طرح سے اس میں رازداری رکھی جا سکتی ہے, پیپر تو آؤٹ ہو جاتا ہے. صحیح نہیں, ویسے تو یہ سوال بنتا ہے. اچھا اس سے پہلے چاہتا کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ جو آپ نے انعامات دیے ہیں اور اوپر بھی آپ نے لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ آپ سے اس کتاب کے حوالے سے بندہ آپ سے چندہ نہ مانگے, اگر کوئی مانگے تو آپ ہمیں بتائیں. تو یہ چندہ جو آپ نہیں لیتے تو اتنے ہیوی انعامات کیسے دیتے ہیں؟ کیسے اس طرح دیتے ہیں جی کہ اس میں نے اپنی پراپرٹی سیل کی ہے الحمدللہ. اور اپنی پراپرٹی کا مطلب جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے, کون سا میں نے دیکھے نا میرے ہاتھوں پہ کوئی چنڈیوں کے نشان ہیں, میں نے مزدوریاں کی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک گھر میں پیدا کیا اور اللہ نے حلال حق حلال کے وسائل عطا فرمائے.
اچھا یہ پروجیکٹ ہم نے بیسیکلی، اور والدہ صاحب میری اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کو ہم نے زیور بیچے تو 80 لاکھ روپے ہم نے الگ کر لیے کہ 50 لاکھ کے انعام اور 30 انتظامی اخراجات کے لیے. اچھا وہ کتاب جب ہم نے پرنٹ، کیونکہ ہم نے خود کرائی، ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اس کی پرائس کم سے کم رہے. اب یہ والی کتاب مطلب لائبریری بک ہے، وہ تو کہتے ہیں 300 سال چلے گی، میں کہتا ہوں چلو 2 صدیاں بھی چلے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ 700 روپے میں یہ بازار میں آپ کو کوئی دیکھنے بھی دے. اس کی پرائس 700 ہے کیونکہ ہمیں پڑی 700 میں. اچھا دوسرا PDF اس کے ہم فری دیتے ہیں، یعنی اگر آپ ہمیں میسج کرتے ہیں، ہمارا جو پروجیکٹ کا نمبر ہے وہ میں آپ کی اجازت سے 2 شیئر بھی کر لیتا ہوں، 034411882211. یہ آپ چل بھی جائے گا اسکرین پہ. اچھا PDF ہم فری دیتے ہیں تو یہ اچھا اب نارملی یہ ہوتا ہے کہ پبلشر آپ کو 100-200 کتابیں دیتا ہے، آپ دوستوں کو دیتے ہیں اور آپ کا ختم. ہم نے کیونکہ خود پرنٹ کرائی، اچھا پھر میں نے دوستوں کی کوئی 9-10 ہزار کتابیں تو ہم نے وہ دی، اور اتنی ہی کتابیں ہمیں دینی پڑیں جو بالکل جینون ضرورت مند لوگ تھے. ہمیں پہلی کال جو سلسلے میں آئی، جاوریاں ایک جگہ ہے سرگودا میں شاہپور کے ساتھ، ایک بچی مدرسے میں تھی، وہ کہہ جی میں 700 نہیں دے سکتی، میں 500 دیتی ہوں. سوچے نا کتنا جینون کیس ہے. اچھا وہ خیر ان کے والد صاحب بھی تھے، ان کو ہم نے بکس بھیجی. کچھ مدرسے والوں نے ہمیں کہا جی کہ ہمیں اگر 50-100 کتابیں مل جائیں تو ہمارے بچے، کسی نے کہا ٹرانسپورٹ. اچھا وہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ ابھی ہماری کو 1.25 کروڑ کی کتابیں فری چلی گئیں. اچھا یہ ساری ملا ملو کے جان پہچان والے، اب دیکھیں نا میرے دوست ہیں، آپ آتے ہیں، میں ساتھ 4 لوگ ہیں تو میں سب کو دوں گا ایک کتاب. اچھا یہ اب ہم نے کافی سختی کر دیا، لیکن نہ کرتے 8-10 کتابیں ڈیلی ابھی جاتی ہیں. اچھا 1.25 کروڑ کی ہماری بکس چلی گئیں. وہ جو انتظامی اخراجات تھے وہ کوئی 50 لاکھ کے، اور تقریباً 60 لاکھ ہم نے، تو یہ 2.25 کروڑ پہ ہمارا پروجیکٹ چلا گیا. دیکھیے 2.25 کروڑ کوئی پیسہ نہیں ہے. لوگ 2.25 کروڑ ڈیلی یہاں پاکستان میں چیریٹی کرتے ہیں، یہ بڑا پلس پوائنٹ ہے پاکستان کا. لیکن یہ بڑی بات ہے کہ اللہ نے میرے وسائل صحیح جگہ پہ لگائے. اور اسلامک ماڈل یہ ہے، آپ کو پتہ ہے اسلامک ماڈل یہ ہے کہ پہلے آپ اپنا پیش کرتے ہیں، بعد میں لوگوں سے آپ لیتے ہیں. ہمارا ماڈل بھی یہ بن گیا ہے کہ جو کام کرنا ہے فائدہ اس کا آپ نہ بھی چاہیں پھر بھی آپ کو مل جاتا ہے. آپ کا انٹروڈکشن بن جاتا ہے نا، فلاں صاحب ہے، یہ ہاسپٹل بنایا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. اچھا بھائی وہ جب آپ اس سے کر رہے ہیں تو آپ اپنے وسائل تو پیش کریں. اور اگر آپ کا، ہم نے ایک ٹیپٹا میں کیا، میں یہ سرکاری انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ، ٹیپٹا نہیں ٹیکنیکل سکھاتے ہیں، سرکاری ہے. ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے ہی پروجیکٹ ہم نے وہاں پہ کیا، اور پہلا انعام ہم نے رکھا 5 لاکھ روپے. یہ 3 سال پرانی بات ہے. اچھا حالانکہ ہمارے پاس 1500 کروڑ کا بجٹ تھا اور میرے دستخط سے اس جاتا تھا. ہم 1 کروڑ لگاتے، 2 لگاتے، 10 لگاتے، کوئی پابندی نہیں تھی. 1 لائنر بجٹ آتا. میں نے 5 لاکھ روپے کہا جی میں اپنی جیب سے دوں گا. وہ ڈی جی فائنانس کہتے ہیں نہیں سر ہمارے پاس فنڈز ہیں. میں کہا یار فنڈز کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میرا شوق ہے تو کہیں اس کا عملی اظہار ہو نا، لپ سروس نہ ہونا. اچھا جب 5 لاکھ میں نے جیب سے دیا تو پھر ایک اس اور برکت بھی بہت پڑی، کوئی 4 لاکھ لوگوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا. اس میں اب یہ جو ہے ہمیں ہو گئے جی کوئی 8 مہینے، جولائی میں ہم نے یہ لانچ کیا تھا، 6 مہینے اور 7-8 مہینے ہونے والے. اچھا ان تقریباً 7.5-8 مہینوں میں یہ ملینز میں یہ کتاب چلی گئی ہے ہماری PDF کی شکل میں. اور جیسے لوگوں نے اس کو کا کے کی سے یاد کیا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ساتھ پرائز بنی تھی. ماشاء اللہ یہ تو بڑی انسپائرنگ اسٹوری ہے. اچھا اس کے ساتھ ہی ایک سوال اور بھی آتا ہے کہ یہ تو ایک دفعہ تو ہو گیا، آپ نے ایک دفعہ جو ہے نا وہ پیسے بھی لگا دیے، کتاب بھی چھاپ لی، امتحانات بھی آپ نے اس کے لے لیے، اور اب آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ اس کو جو کتنے عرصے کے بعد آپ پھر اس کا ایگزام لیں گے؟ ابھی 2024 میں ہم نے کرانا ہے جی انشاءاللہ. اچھا اس کا ہم نے اناؤنس کر دیا کہ 2024 میں ہم کرائیں گے. اب ظاہر سی بات ہے اس میں کچھ 8 مہینے کا ٹائم لگے گا، میں بھی لاسٹ کوارٹر آف 2024، لیکن یہ سال میں ایک دفعہ ہم نے تو کرانا ہی کرانا ہے انشاءاللہ. اب تھوڑا سا نا اس کا ہم یہ چاہتے ہیں آپ کی وساطت سے کہ لوگ اس کو نا خود آگے اون کریں. اچھا ایک دفتر ہے مثال کے طور پہ، وہاں پہ 100 بندہ ہے، بھائی وہ 1000 2,000 500 جو بھی توفیق ہے وہ ڈالیں اور اپنے ادارے کی فیملیز کا کرا دیں. ضروری نہیں ہے کہ 50 لاکھ انعام دیے جائے، وہ 1 لاکھ بھی ہو سکتا ہے، وہ 20,000 بھی ہو سکتا ہے. اچھا یہ گاؤں ہماری خواہش ہے کہ لوگ اس کو کرائیں. اکاڑا میں مجھے ان لوگوں نے رابطہ کیا، وہاں پہ کوئی 21-22 لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اور سارے کے سارے وہ ہیں جو مزدوری کرتے ہیں، کوئی نائب قاصد ہے، کوئی اس طرح کر. انہوں نے 1,000-1,200 روپے اکٹھا کیے، 29,000 روپے جمع ہوئے. تو وہ 10 اسکولوں والوں کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی 29,000 انعام دیں گے، اور انہوں نے وہ مجھ سے پوچھ کے پھر میں نے انہیں سلیبس اس کا بنا کے دیا. اچھا یہ ایک ماڈل کتنا خوبصورت ہے. آپ اپنی یونین کونسل میں کرا سکتے ہیں، محلے میں کرا سکتے ہیں، اسکول میں کرا سکتے ہیں، ایک آفس اب آپ کا ایک سیٹ اپ ہے. تو انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ یہ 2-4 دن کے بعد، اور یہ آغاز آپ سے ہو رہا ہے کہ یہ اب لوگ اس کو اون کریں انشاءاللہ. اچھا میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جب ظاہر بات اتنا بڑا آپ نے سوچا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یقیناً اس کو جو ہے وہ اس کو برکت بھی دے گا، اس کا انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ہوگا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کبھی اس کا امپیکٹ
کوئی دیکھا ہے کہ جب لوگ اس کو پڑھتے ہیں تو ایک ہوتا ہے کہ اس کو ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے پڑھنا ہے، انعام کے لیے پڑھنا ہے، لیکن ہمارا مقصد تو آف کورس یہی ہے کہ ہم اس کا وہ جو کردار سازی ہو، لوگ اس کو جو ہے وہ اون کریں کہ ہم اس ہستی کے امتی ہیں تو ہمیں اس کو جاننا ہے. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ کہیں یہ یعنی ہم اس سے کہیں ڈائیویٹ نہ کر جائیں کہ بس صرف اس کو انعام کے لیے پڑھیں اور انعام حاصل کریں، اور جو ہمارا اصل مقصد تھا اس کا وہ اس کو ہم خدا نخواستہ حاصل نہ کر سکیں؟ دیکھیں نا، پڑھائی کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ بچے کو کھلونے دے دیتے ہیں، بچہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں کھلونوں سے کھیل رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اندر اس کی پڑھائی ہوتی ہے، وہ سیکھتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ کھلونے نہیں ہیں، یہ اس سے یہ چیز سیکھے گا. ایسی گیمز آپ ڈیولپ کر دیتے ہیں. اچھا، یہ پیسوں کی تو اتنی سی بات ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اچھا دیکھیے، بچے کو ہم جو سیرپ دیتے ہیں وہ میٹھا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ہمیں پتہ ہے دوائی ہے. دوائی ہماری اندر ٹھیک ہے، دوائی کے اندر پاور ہے. دیکھیں نا، پسٹل ہے، اس کو آپ دبائیں، میں دباؤں، کو بچہ بھی یوں کر دے، تو اس کے اندر طاقت ہے کہ وہ آگے اپنا کام کر جائے گا. جس نیت سے بھی آپ پڑھنا شروع کریں. اچھا، اللہ نے ہمیں لالچ، انسینٹیو، انعام، لالچ جو بھی کہہ لیں دیا ہے نا، بھی آپ یہ کام کریں گے تو جنت ہوگی اور سونا چاندی، جو چیزیں ہمیں پسند ہیں اللہ نے کہا وہ بھی ہوگا، جو نہیں سوچ سکتے وہ بھی ہوگا. میں کہتا ہوں اس نیت سے بھی کچھ شروع کر دے. اچھا، اب میں بتاتا ہوں فرق کیا پڑا ہے. ہزاروں لوگوں نے، کیونکہ ہمارا یہ نمبر جو میں نے عرض کیا ہے، یہ 0344118222 اس پہ واٹس ایپ ہے. اچھا، واٹس ایپ پہ دیکھیں نا، کوائٹ ایزی کہ آپ نے ایسے کر کے وائس میسج کر دیا. ہمیں 6-7 ہزار بندہ ڈیلی اس میں کانٹیکٹ کرتا ہے اور ہم ہر ایک بندے کے جواب دیتے ہیں. اس کو 10 دفعہ کانٹیکٹ کریں. زکوٰۃ بہت لوگوں نے ہمیں کہا جی حساب کر کے دیں. ہم نے کہا جی زکوٰۃ کا یہ طریقہ کار ہے اور یہ زکوٰۃ ہے اور آپ اس کا حساب. انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ نہیں حساب کیسے کرتے ہیں. اچھا، اب جو بندہ کہتا ہے زکوٰۃ کا حساب، اس کا مطلب وہ دینا چاہتا ہے. کچھ نے کہا جی اب دیتے رہے لیکن غلط دیتے رہے. جی پی فنڈ والی باتیں جو ہم نے لکھی ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اچھا، نماز کا میں نے لکھا کہ یار یہ 17 رکعتوں والی جو ہے نا یہ کہانی اب ختم کرے، جو ایکچوئل ہے اس پہ آئیں، اور وہ یہ ہے. اور باقاعدہ قرآن حدیث سے پتہ ہے جو چیزیں ثابت ہیں. اچھا، پہلے دیکھیں نا، فرائض پہ لوگوں کو لگائیں، سنت مؤکدہ ہے، پھر وہ نفل بھی پڑھ لے گا. بندے کو روٹی چاہیے نا بھوک سے مرنے سے بچنے کے لیے. ہم پہلی دفعہ اس کی وہ سویٹ ڈش کے اوپر بادام ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. جدھر آپ جائیں گے وہ آپ کو ذکر پکڑا دے گا. اچھا، فجر کی نماز قضا بھی آپ سیدھی اس کی 2 رکعت قضا کی اجازت ہے، آپ پڑھ لیں. پہلے تو نہیں ہونی چاہیے لیکن ہو گئی. آپ 2 کی نا، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ 70 نفل پڑھیں، پھر 70 نفل پڑھیں، 140 وہ 70 سے تقسیم ہو کہ آپ کے 2 فرض بنیں گے. تو ہم سیدھے کیوں نہ 2 فرض پڑھ لیں. اچھا، یہ جب دیسی باتیں ہم نے کی تو لوگوں کی بے شمار کوئریز ہمیں آنی شروع ہو گئیں. اچھا، ابھی میں آپ کو، آپ مجھے اگر 1 منٹ اجازت دیں میں آپ کے واقعہ سناتا ہوں. جی. اردو بازار میں ایک صاحب ہیں اور وہ کتابوں کا سیل کا کام کرتے ہیں. تو انہوں نے کسی دوست نے کہا، وہ ہمارے پاس آئے، میٹنگ ہوئی ان کے ساتھ. تو میں نے انہیں ویسے ہی کہا، میں نے کہا یہ کتاب کو خریدے گا بھی صحیح یا آپ ایسے ہی. تو آپ نے پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی میں نے سود کا چیپٹر پڑھا ہے. میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 99 ٹاپکس بھی اس میں لکھے ہیں. مطلب ہے حقوق اللہ، حقوق العباد، نماز، روزہ، وضو، غسل، تیمم، پانی پینے کی سنتوں تک سب اس میں. میں نے کہا 2 کتابیں سے مجھے بلینڈ اپ نے کر دی. انہوں نے کہا جی میں نے سود کا پڑھا ہے. میں نے کہا پھر؟ کہتا ہے میں نے جیسے پڑھا ہے میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے. کہتا ہے مجھے سیدھا لگے کہ میں دوزخ میں ہوں. اس کے بعد ایک گاڑی ہے چھوٹی سزوکی میران، یہ جو چھوٹی کار ہوتی. تو کہتا ہے جی وہ کہتا ہے جی پھر میں گھر گیا تو کہتا ہے میں تو BA پاس ہوں، بیگم میری بڑی پڑھی لکھی ہے، وہ عالمہ فاضل ہے. کہتا ہے پھر ہم دونوں نے وہ یہ پڑھا چیپٹر سود والا. پھر ہم نے رونا شروع کر دیا، پھر ہم نے اللہ سے معافی مانگی. جب وہ نیکسٹ ڈے میرے پاس آئے تو ہلکی ہلکی نا بارش ہو رہی تھی. تو میں نے کہا آپ کس چیز پہ پھر آئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی میں رکشے پہ گیا ہوں اپنے دکان پہ اردو بازار، وہاں سے میں نے کسی سیل مین کی بائک لی ہے ادھاری اور میں اس پہ آیا ہوں. تو میں نے کہا گاڑی؟ کہتے ہیں گاڑی ہم نے رات کو فیصلہ کر لیا کہ یہ حرام کی گاڑی، اس پہ ہم نے سواری نہیں کرنی. آپ بلیو کر لیں، آئی ہیڈ ٹیئرز ان مائی آئیز. میں نے کہا یار میں اپنے آپ کو بڑا شاہ ولی اللہ سمجھتا ہوں. اگر اس کی جگہ میں ہوتا میں کہتا چلے یار جب تک نہیں سیل ہوتی تب تک تو سر اس کے لیے وہ گاڑی مرسڈیز ہے نا. اس کے وہ دکان کا کام کرتی ہے، اس کے بچوں کو پک ڈراپ ہے، اس کا اپنا ہے. اس نے کہا جی ہم نے رات کو تالا لگا دیا کہ اس حرام کی گاڑی پہ ہم نے سوار نہیں ہونا. اچھا، یہ ہے اس کا امپیکٹ. ابھی ہمارے ایک کام کرتی ہے ایک عورت ہمارے گھر میں، ان کی بہن کی نند. اچھا، اس کو کہیں جاب آفر ہوئی. دیکھنا نا قریب، مطلب یہ لوسٹ اب کیا نا کسی گھر میں کام کرتے ہیں. اچھا، ایک جاب ان کو آفر ہوئی آن لائن، وہ چلی گئی، اس کی جاب ہو گئی، سلیکشن ہو گئی. اس کو 2 دن کے بعد سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی فراڈ شراڈ کا چکر ہے اور میں اس میں حصے دار نہ بنوں. اس نے مجھے میسج کیا کہ سر میں نے حلال حرام کا آپ کا چیپٹر پڑھا ہوا تھا، میں نے جاب چھوڑ دی ہے. اللہ، ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں نا، یہ ہمارا کام کیوں نہیں ہوتا؟ یہ سوال کا بڑا امپورٹنٹ ہے. اب دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دیں، اور مسجدوں میں بھی اور ہر جگہ پہ، اور اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ پھر لوگ نہیں دے رہے. ریزن کیا ہے؟ میں نے کچھ علماء کرام کو بلایا. میں نے کہا بھائی جان کبھی آپ نے سوچا ہے کہ لوگ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا جی وہ بس ہم تو کہتے ہیں. میں نے کہا دیکھیں یہ ہے کاغذ،
جس پہ آپ نے کہا زکوٰۃ دیں. اب اس کو یہ کر لینا, یہ جو میں نے فولڈ کیا حصہ, اس کا چوتھا حصہ یا تھوڑا سا, یہاں پہ آپ لکھتے ہیں زکوٰۃ دیں, یہاں پہ لکھتے ہیں زکوٰۃ ہمیں دیں. ٹھیک ہے تو لوگ کیوں آپ کو زکوٰۃ دیں؟ وہ تو ہے غریب رشتہ داروں کو پہلے دینا. میں نے کہا بھائی ہم نے پورا لکھا ہے, پھر ہم آپ کو حساب کر دیں گے, دینی ہم نے ادھر ہی ہے, ہم آپ سے نہیں لے رہے. لیکن جب فوراً یہ آ جائے گا کہ آپ کا 80% زور اس پہ ہوگا اب زکوٰۃ ہمیں دیں, ٹھیک ہے, اچھا اس میں تملیغ کے مسائل ہیں, باقی چیزیں ہیں, اور یہ میں نے کہا وہی کہا اسلامک ماڈل ہی نہیں ہے. اس کا غریب رشتہ دار بیٹھا ہوا, قرآن نے بتا دیا یہ 8 جگہ ہیں. اچھا پھر میں نے دیسی, جیسے میں ابھی باتیں کر رہا ہوں نا, یعنی مجھے تھوڑی بہت آتی ہیں دوسری باتیں بھی, لیکن میں وہ غلط سمجھتا ہوں. یہ جو ہے نا ایسے مشکل الفاظ اور ٹرمینالوجیز اور ادھر کی اور ادھر کی, اسی نے تو قوم کو تباہ کی ہے. مجھے مولانا صاحب نے فون کیا ناروے سے, تھے وہ پاکستانی, تو انہوں نے کہا رائے صاحب یہ آپ نے کتاب لکھی ہے, دیکھیے اہل علم کی زبان ہوتی ہے, فلاں ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی جان بات سنیں نا, آپ جو بھی کتاب لکھتے ہیں, کوئی آرٹیکل لکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں علمی حلقوں میں بڑا مقبول ہوا. اچھا یہ کیا فکر ہے؟ آپ کہیں نا عوامی حلقوں میں مقبول ہوا. بھائی دیکھیں نا, اس میں مجھے بتائیں آپ کے لیے کیا نیا ہوگا؟ آپ نے 10 کتابیں پہلے پڑھی ہوئی ہیں, 20, کوئی اکا دکا لائن جس بیچارے کو بالکل ہی نہیں پتا, اس کو ہم نے بتایا کہ بھائی اس میں نقشے میں نے بنائے ہیں ورڈز. اب دیکھیے ہماری لکھا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. اچھا ماجدہ گاؤں میں عورتوں کا نام بھی ہوتا ہے, شہروں میں بھی ہوتا ہے. لو جی جو بھائی جان نام پڑھے لکھے, وہ کہ یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام ماجدہ تھا, دوسرا کہ نہیں یار آمنہ تھا, وہ کہ یار میں خود پڑھے ماجدہ سی. تو میں نے ماجدہ نکال دیا بیچ میں سے, میں نے سیدھا لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ, اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈال دیا تھا. اب اس کو تسلی ہے کہ ان کا نام آمنہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک ایک لفظ پہ میں نے کوشش کی کہ یہ ایمبیگوٹی ہے. جہاں پہ کہیں تھا مسئلہ وہ جو شام والا بصرہ ہے اور دوسرا بصرہ ہے, میں نے لکھ دیا کہ وہ عراق والا الگ ہے, یہ جو بصرے والی کھجوریں کہہ رہے ہوتے ہیں, اور یہ شام والا ہے. ہر ایک چیز کو ایسے کھول کے, اور سب سے پہلی فیڈ بیک ہمیں جو آتی ہے, کیونکہ دیکھنا واٹس ایپ نمبر تو کسی کتاب پہ ہے ہی نہیں نا, وہ تو آپ نے پبلشر سے رابطہ کرنا ہے, اسے جواب ہی نہیں دینا. بندہ کہتا ہے یار کدھر جائیں اردو بازار, کدھر خط لکھتے رہیں. تو ہمارا تو ایزی ہے نا کہ آپ نے یوں کر کے واٹس ایپ کر لیں چلتے چلتے, ہاں جی یہ چیز. اچھا پھر لوگوں نے بہت ہمیں اس میں مشورے بھی دیے اور بھی چیزیں, اور لوگوں کے ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو گئی. تو اللہ کا بہت شکر ہے, الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. اچھا یہ میرے دل میں سوال آ رہا تھا کہ یہ جو ابھی آپ نے سارا کچھ بتایا ہے کہ لوگ اس طرح سے اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں, ایک تو میں یہ آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ابھی میں نے کہا کہ اس سے اگلا جو اسٹیپ ہے اس کے لیے بھی آپ خرچہ خود سے کریں گے؟ جی ابھی تو خود ہی کریں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا دیکھیے ہم نے, آپ ایک پلاٹ لے لیتے ہیں نا, یہ 2 پلاٹ, یا آپ اسٹیٹ لائف کی کوئی پالیسی لے لیتے ہیں انشورنس کی. آپ کہتے ہیں یار بیٹی انشاءاللہ جب 20-22 سال کی ہوگی نا, اس کو میں نے بڑا سیکیور کر لیا ہے, میری پالیسی ٹھیک ہے, یا میرا پلاٹ ٹھیک ہے, یا فلانا. تو ہم نے تو بڑی پارٹی کے ساتھ انویسٹمنٹ کی ہے نا. دیکھیے میں آپ کو ایک ماڈل بتاتا ہوں. پاکستان میں ایک ماڈل ہے, وہ فوج میں لوگ بھرتی نہیں ہو سکے, آرمی ایئر فورس نے بھی امتحان دیے, فیل ہو گئے, CSS PMS, کوئی کام کی نوکری نہیں ملی, اتنے پیسے ہیں نہیں کہ کاروبار کر سکے. اب انہوں نے کہا یار ہم نے بھی بننا تو کچھ ضرور ہے, یہ چھوٹی زندگی نہیں گزارنی. لو جی انہوں نے ایک ڈائری اٹھائی, ایسے کسی بڑے سیاسی خاندان کے ساتھ, جی میڈم, جی سر, اگے پیچھے بھاگتے رہے. وہ بن گئے وفاقی وزیر. اب کچھ چہرے آپ کے سامنے آ گئے ہوں گے. یعنی کسی بھی بڑے خاندان کی آپ صرف نوکری غلامی کر کے اوپر نیچے ہو کے وفاقی وزیر جھنڈا لگا سکتے ہیں گاڑی بھی پاکستان میں. یہی ماڈل میں نے پک کیا ہے, لیکن میں نے گھرانہ ٹھیک چنا ہے. اللہ, ٹھیک ہے نا جی. اب یہ کیسے پاسبل ہے کہ میں اپنی پراپرٹی سیل کر کے, میں اپنی والدہ صاحبہ کا زیور سیل کر کے, اور اللہ تعالیٰ مجھے وسائل کی کمی چھوڑ دے؟ یہ ممکن ہے؟ یہ پاسبل ہی نہیں. اچھا بڑے لوگوں نے مجھے کہا, میں نے کہا دیکھو جب تک ہمارے پاس وسائل ہیں ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم نے آدھی پراپرٹی اپنی ساری اس پروجیکٹ میں ڈونیٹ کی ہے. اور اگر میں نے کہا خدا نہ خواستہ ایمان کی کمزوری کہہ لیں کہ کم ہوتے ہیں, میں نے کہا ایک آدمی آئے گا, وہ پوچھے گا سال میں کتنا خرچہ ہے. ابھی ہم اس کو آگے 3 شہروں میں 10 شہروں میں پورے ضلع لیول پہ لے کے جانا ہے, گاؤں تک لے کے جانا ہے انشاءاللہ. تو میں نے کہا اسے ہم بتائیں گے جی 20 کروڑ ہمارا سال کا. وہ کہ بھائی جان یہ لیں 20 کروڑ. یہ ہو سکتا ہے جی اللہ اور اللہ کے رسول کا کام وسائل کی کمی سے رہ جائے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. جناب صاحب ایک اور سوال بھی جو میرے ذہن میں یقیناً یہ اور لوگوں کے ذہن میں بھی آئے گا کہ آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے پیسے نہیں لیتے, چندہ نہیں لیتے, ہم کوئی اور اس طرح کے ہم لوگ فیور نہیں لے رہے. اگر لوگ شامل ہونا چاہیں کہ ہم بھی اس کاز کے اندر, اس مقصد کے اندر ہم بھی شامل ہونا چاہتے ہیں, تو اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ جی بڑا زبردست سوال ہے. اس کے دیکھیں 3 طریقے کار ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ والی چیز کیونکہ PDF میں اویلیبل ہے, یہ ہمارا جو نمبر میں نے دیا ہے 034411182211, اس پہ میں کوئی ایک میسج کر دیتا ہوں PDF, اس کو پوری کتاب فری کر دیتے ہیں. PDF آ گیا فری میں, وہ آپ پوری دنیا میں پھیلائیں اور زور لگا کے پھیلائیں, جتنے دوست جاننے والے ملنے والے. یہ ہو گیا طریقہ نمبر 1.
طریقہ نمبر 2 یہ ہے، یہ 700 کی کتاب ہے، 700 میں ہم پڑھی ہے، 700 میں ہم دیتے ہیں. اس نمبر پہ میسج کر لیں. پورے پاکستان میں ڈیلیوری کا سسٹم ہے اور یہ 700 روپے میں کتاب آپ کو پہنچ جائے گی. آپ 10 کتابیں لے سکتے ہیں، 5 لے سکتے ہیں، 10,000 لے سکتے ہیں. اچھا، ہمارے پاس ایسے بھی لوگ ہیں جو بڑی چھوٹی نوکری کرتے ہیں اور وہ مہینے میں 5 کتابیں، 6 کتابیں، 7 کتابیں خرید کے آگے دیتے ہیں. یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. کتاب ظاہر ایک فیملی کو ایک کتاب بہت ہے. دوسرا ہو گیا کہ آپ کتابیں لیں اور لوگوں کو تقسیم کریں. تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک اسپیشل اپنا پروگرام ڈیزائن کر سکتے ہیں. مثلا آپ کی فیملی مل کے کہیں جی ہم نے والدین کے نام پہ یا دادا دادی نانا نانی کے نام پہ یا کسی کے، تو ہم نے اپنے گاؤں میں کرانا ہے یا تحصیل میں یا محکمے میں یا ہماری فیملی کا، وہ آپ ضروری نہیں 50 لاکھ سے کریں، آپ 10 لاکھ سے کر لیں، آپ 1 لاکھ سے کر لیں، آپ 20 لاکھ سے کر دیں. وہ پھر ہم سب کو بتائیں گے جی کہ یہ فخر الاسلام صاحب اور ان کے خاندان نے پیسے دیے، یہ ان کا پروجیکٹ ہے، ہم صرف کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. یعنی ہر میسج میں یہ بات لکھی ہوگی. آپ اپنا پروگرام ایک ڈیزائن کر لیں. یہ 3 طریقوں سے لوگ شامل ہو سکتے ہیں. باقی چندہ براہ راست ہم نہیں لے رہے. ماشاء اللہ. اچھا، یہ فرمائیے کہ ہمارے یہاں ایک اور بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ چونکہ کنٹینٹ ہے، دینی کنٹینٹ ہے، اور ظاہر بات ہے کہ علماء اور ہمارے ہم کاتب فکر، اس پہ آپ نے کوئی اس کو چیک بھی کروا لیا کہ مطلب کہ یہ کہیں پہ کسی کا کوئی اختلافی مسئلہ تو نہیں ہے، اس پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہے علماء کو؟ چیک دیکھیں نا، سارے علماء کرام نے کتاب تو پڑھی، مدرسوں میں تو باقاعدہ اس کی کلاسیں ہوئی ہیں نا. اچھا، وہ مجھے اپنے مشورے دیتے رہتے ہیں اور زیادہ تر مشورے جو ہے نا وہ فقہی بیسڈ ہوتے ہیں. تو میں نے کہا یار دیکھیں، میں نے وہ آپ کی بات نہیں مانی، کیونکہ میں نے اب دیکھیے مثال کے طور پہ نماز ہے، میں نے لکھا کہ نماز فرض ہے، ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ساری اس کے لکھے اتنے فرائض ہیں، ساری بات. سفر پہ میں نے لکھا کہ نماز قصر ہے اور وہ لازمی ہے. یہ نہیں آپ کہیں کہ چلیں جی میں پڑھ لوں تو ٹھیک ہے. میں نے کہا وہ اللہ نے کہا کہ 4 رکعتوں کی 2 رکعتیں آپ پڑھیں گے. اچھا، اب اس کے بعد اختلاف شروع ہوتا ہے. اختلاف نہیں ہے، تشریح ہے ڈفرینٹ. فاصلہ کتنا ہوگا جی؟ وہ 1 میل ہے، 3 میل ہے، 9 میل ہے، 3 منزلیں 48 میل ہے. میں نے کہا بھائی یہاں تک تو ہے بات یہ درست کہ سفر پہ جب آپ جائیں گے تو آپ پڑھیں گے قصر کی نماز اور یہ مینڈیٹری ہے جی. آگے تھوڑا تھوڑا فرق ہے. میں نے کہا آپ کا جس فقہ سے تعلق ہے، ان کے جس مستند عالم کو آپ سمجھتے ہیں، ان سے جا کے پوچھ لیں کہ وہ کتنا فاصلہ ہے. وہ میں نے لکھا ہی نہیں. یہی لائن لکھی ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. اچھا، پوری کتاب لوگوں نے پڑھ ماری ہے اور ایک ورڈ پہ میں نے کہا ریسرچ ہوئی ہے. وہ پھر اینڈ پہ مجھے یہی کہتے ہیں جی آپ کا فقہ کون سے؟ میں نے کہا جی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، میرا ایگزیکٹلی وہی فقہ ہے. دیکھیں یہ ساری وہی بات ہے کہ اگر آپ نے یہاں سے وہاں جانا ہو نا تو آپ اپنا اس ٹائم کے لحاظ سے راستہ بناتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہاں صبح کے لحاظ سے تو یہ سڑک ٹھیک تھی، اس وقت وہاں اسکول کی چھٹی ہوتی ہے تو میں ادھر سے جاؤں. یہ فقہ تو یہی ہے. دیکھیں نا، کوئی فقہ کہتی ہے کہ آپ چوری کریں تو بڑا زبردست کام ہے، آپ رشوت لیا کریں، آپ جھوٹ بولا کریں، آپ نماز مطلب کہ الٹ کر کے بتائیں نا، کوئی فقہ. اچھا، یہ صرف اسلام کے اوپر ایک اٹیک ہے. وہ ایک کوئی عالم دین تھے آپ کی طرح بڑے زبردست، ان کے پاس میرا جیسا ایک بندہ چلا گیا. اس نے کہا مولانا صاحب یہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی. کوئی کہتا ہے ہاتھ ادھر باندھیں، کوئی کہتا ہے ادھر نماز میں ہاتھ باندھیں، کوئی کہتا ہے رفع یدین کریں، کوئی ہاتھ کھول کے. اسے سمجھ آ گئی کہ بھائی جان نماز نہیں پڑھتے. اس نے کہا بیٹا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا تم ایسے کرو پیچھے ہاتھ باندھ کے پڑھ لیا کرو لیکن نماز پڑھو ضرور. ٹھیک ہے، یہ ساری نا اسلام کے اوپر ایک حملہ ہے. اور مزے کی بات ہے کہ یہ جو جورسپروڈنس ہے، میں نے اسکینڈینیویا کی بھی، انگریزوں کو بھی، دوسری تیسری کو، 12 13 کو ایسے کمپیریزن کی ہے. یہ ہمارے گولڈ میڈل ہے، یہ گولڈ میڈل ہے. لیکن وہ دیکھیں نا کمیار کو اس نے کہا نا مل گیا وہ 4 کروڑ کا ہیرا، اس نے گدھے کے گلے میں ڈال دیا. اب اس کے وارث بن گئے ہم. تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ جورسپروڈنس کیا چیز ہے. یہ فقہ ہے، یہ جورسپروڈنس ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو انہیریٹنس ہے، جو یہ وراثت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے کہ آدھا علم جو ہے اسلام کا وراثت ہے اور آدھا سارا باقی آدھا ہے. ایسے ہی اس کا ایز اے سبجیکٹ کسی جگہ نہیں پڑھایا جاتا پاکستان میں. یہ سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے سویس ایک ادارہ ہے یونیورسٹی آف لنڈن کا، وہاں پہ. اور مس ڈورین ہے، انہوں نے کتاب اس پہ لکھی، انگریز ہے. تو آپ اندازہ کر لیں نا کہ ہم کھڑے کدھر ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اسلام اور یہ ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں کردار تو اس سے بننا ہے. مطلب میں جو سمجھ سکوں، قرآن پاک ایمان کی کتاب ہے. یعنی کوئی بندہ کافر ہے اور اس کو مسلمان کرنا ہو تو وہ سیرت تو نہیں پڑھے گا نا، وہ تو قرآن پڑھے گا. اب وہ قرآن پاک سے ہو گیا مسلمان تو اس کے بعد اس کا کردار اب کرنا کیا ہے؟ میں نے ایمان لے کے آؤ اور نیک عمل کرو. ٹھیک ہے، کرنا کیا ایگزیکٹلی؟ ہر واقعے کے بعد اس میں نے لکھا ہے جی کہ اس سے ہم کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں. ہر واقعے کے بعد چھوٹا سے چھوٹا. اور بالکل میں نے کہا میرے ذہن میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے، میں آپ کو بتاؤں جی، میں مطلب 2 دفعہ اس دوران گیا عمرے پہ. تو میں نے مقام ابراہیم پہ بیٹھ کے نا، اچھا ادھر ہی میں بیٹھتا ہوں، پتہ نہیں وہ جگہ مجھے ایسے لگتی ہے نا کہ مرکز ہے ایسے ہر چیز کا. سامنے حجر اسود اور وہ سارا. اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، میں نے کہا یا اللہ میری جو حیثیت ہے علمی وہ تو مجھے پتہ ہے نا.
دیکھیں نا آپ کی جو پری ریکوزٹس ہیں نا یہ کرنے کے لیے وہ میرے پاس ہیں ہی کوئی نہیں. آپ کو ایک ہوتی ہے نا بھی آپ کو یہ آتا ہو تو آپ یہ کر سکتے ہیں, وہ علوم الحمدللہ مجھے آتے ہی نہیں ہے. اچھا اب میں نے کتاب لکھی ہے اور کتاب اتنی ریسرچ تو کسی پہ ہوئی کوئی نہیں نا, کیونکہ دیکھیں نا باقی کو صفحہ پڑھا نہیں پڑھا کوئی چھوڑ دیا. یہ تو بھائی میں کہتا ہوں اس پہ تو وہ ریسرچ ہو گئی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میں نے لکھا جنگ احد کا کہ ان کے شروع میں 10 علمبردار جو ہے نا وہ اوپر نیچے قتل ہوئے, اور وہ ایک طرح کی تھی کہ مسلمانوں کی فتح, اور بالکل سچ. اب نام آگے لکھے گئے 9 کے, تو مجھے کوئی ہزاروں میسیجز آئے کہ جی یہ آپ کی غلطی ہے, جی آپ 10واں نام نہیں لکھا. پھر میں نے کہا نہیں غلطی نہیں ہے, وہ ہم نے جان کی تفصیلات اس میں چھوڑی ہیں, اتنا ہو جتنا یاد. لیکن دیکھیں لوگوں نے پڑھا ہے تو تب نا جی آپ بلیو کریں ایک ایک کوما ایک ایک ورڈ پہ لوگوں نے ہمیں کہا کہ نہیں ایسے ایسے یہ نہیں کلیئر ہو رہا. تو میں نے ادھر بہت دعا کی, میں نے کہا یا اللہ اس کو قبولیت عطا فرما. اور بلیو می بڑے بڑے علماء کرام PhD ڈاکٹرز اسلامک اسٹڈیز کے, اس سے اگلے حسن نثار صاحب بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, یعنی جینون پڑھے لکھے صافی جو ہے نا, مطلب ایک کمال کے اسکالرز ہیں. اچھا وہ تشریف لائے, یہ جب ہم نے فنکشن کیا 31 جنوری کو, مجیب الرحمان شامی صاحب تھے, توفیق بٹ صاحب تھے, جسٹس نذیر غازی صاحب تھے, اور بے شمار علمی. انہوں نے حسن نثار صاحب نے کہا کہ جب یہ کتاب میرے پاس آئی رائے صاحب کی, تو میں نے کہا بھائی یہ عام کتابیں میں نے سیرت پہ سینکڑوں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, لیکن میرے لیے بھی اس میں کچھ نئی باتیں تھیں. مجھے یقین کریں وہ یاد آ گیا مقام ابراہیم پہ بیٹھنا اور سامنے خانہ کعبہ ہونا اور دعا کرنا. اس کی قبولیت بس ادھر سے ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ہاں قبولیت کے لیے کوئی لمبی چوڑی کوالیفیکیشنز نہیں چاہیے, آپ پہ چاہیے کہ آپ میں خلوص کتنا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا نہ تو ان کا قبیلہ, نہ ان کا وطن, نہ ان کی کوئی آواز میں بھی آپ کو پتہ ہے. اچھا مسائل, پھر غلام, سوچے نا قبیلہ یعنی بہت بڑی بات تھی نا پیچھے کہ آپ کس قبیلے سے ہیں. اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبے کے اوپر قدم حضرت بلال کی لگائے نا, کیونکہ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی رعایت تھی کہ اگر آپ کو کوئی بہت تنگی ہو, جان کا خطرہ ہو, اضطراری حالت ہو, آپ کلمہ کفر بھی کہہ دیں تو معافی ہے. ان کا نہیں, میں نے یہ رعایت استعمال نہیں کرنی. وہ اونچی آواز میں کہتے رہے احد احد. اللہ نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے اگر یہ مطلب انسان کر سکتا ہے تو میں تو اللہ ہوں. تو اللہ نے کہا دیکھیں میں مسجد کو کہتا ہوں یہ فوٹو کاپی ہیں خانہ کعبہ کی, اصل تو اللہ کا گھر وہی ہے نا. اس کے اوپر دیکھیں نا پھر. اچھا اگر اونچی جگہ پہ کرنا تھا, اذان دلوانی تھی, تو صفا ساتھ ہی ہے, صفا مروہ, وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جا کے اذان دے دو. اللہ نے ان کی شان بتانی تھی, اور ان کے اندر صرف خلوص تھا کہ اللہ کی دی ہوئی رعایت کو بھی استعمال نہیں کی. یہی فارمولہ ہمارا. اچھا راستہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو ماشاء اللہ اتنا بڑا انعام رکھا ہوا آپ نے, اور لوگ ظاہر بات اس کو پڑھیں گے اور پھر انعام حاصل کرنے کے لیے اس کی تیاری بھی کریں گے, تو آپ ممتحن بھی ہیں, پیپر سیٹر بھی ہیں. کوئی ذرا کوئی بوٹی شوٹی بھی دیں تاکہ اس کو کیسے اس کو پاس کیا جائے. بوٹی شوٹی میں عرض کروں کہ میں نے اپنی فیملی کو اس میں سے بین کر دیا. اچھا ہمارے گھر میں لڑائی پڑ گئی, وہ مجھے فیملی والے کہیں جی ہمارا کیا قصور ہے. میں نے کہا دیکھیں ہم قرآن پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ جی میں آپ کو کوئی پیپر نہیں بتاتا, آپ جینون جیت جاتے ہیں. دیکھیں نا میرا بچہ, میرے بھائی کا بچہ, میری بہن کا کوئی بھی بہن بھائی, اچھا وہ اگر اس میں انعام مطلب لے لیتے ہیں, کوئی بندہ مانے گا کہ جی ہم دینے والے ہیں وہ لینے والے ہیں. تو ان کو تو خیر میں نے خارج کر دیا. اچھا اس کے پیپر میں نے خود بنائے, اس کے لیے اردو ٹائپنگ میں نے سیکھی. اچھا وہ پھر ٹائپنگ ہم نے کی. اس کے بعد اس کے ہزاروں پرنٹس, کیونکہ شفٹوں میں پیپر تھا, ہزاروں پرنٹس ہم نے لیے. بلائنڈس کا علیحدہ تھا. اچھا وہ سارے ہم نے اپنے کمرے کے اندر لیے. یہ جی ہم نے فوٹو کاپیئر کے پاس بھی نہیں بھیجا, نہ پرنٹ کرایا. پھر ہم نے سارے پیپر خود چیک کیے. اچھا اور ایون کیا لاسٹ جو 12 تھے ان کا ایک سوال میں نے دیا تھا ہجرت کا, تاکہ ایک لمبا سوال بھی ہو, باقی تو آبجیکٹو ٹائپ تھے. اچھا وہ میں نے جب سارے پیپر ہو گئے, نمبر شمبر لگ گئے, پوزیشن, تو میں نے کہا انسان نا ڈفرینٹ اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے. کبھی آپ ذرا سختی سے ہوتے ہیں, کبھی نرمی سے ہوتے ہیں. پھر میں نے وہ 12 کا وہ سوال ایک گو میں پڑھا, 1 گو میں 6 گھنٹے ساتھ میرے لگے, اور اس سے واقعی ایک نمبر اوپر نیچے ہو گیا. یعنی جو انسانی کاوش ہو سکتی ہے نا, پیپر میں نے اس کے بنا کے اپنے بکسے میں بند کر کے, پرانا بکسا نکالا, ایک چائنا کا تالا لگایا, اپنی گاڑی کی ڈگی میں رکھا. یعنی یہ ایک واحد امتحان میں کہتا ہوں کہ جس میں 100% میرٹ ہے, اور کسی کو پیپر نہیں پتہ لگا. اچھا وہاں پہ ہمارا 250 بندہ تھا پیپر لینے والا, 250 بندہ پیپر کنڈکٹ کرنے والا تھا. یہاں سے لے کر وہاں تک ایک بندہ کھڑا ہوا تھا. 2 بچے بیٹھے ہوتے مدرسے کے, ایک ادھر ایک ادھر. اچھا وہ نقل نہیں کر رہے تھے, لیکن مجھے لگا کہ یہ کر سکتے ہیں, ذرا سا یوں دیکھ لینا. میں نے ایک موٹا سا بندہ وہاں کھڑا کر دیا. میں نے کہا بھائی تم نے یہاں سے ہلنا نہیں بالکل. یعنی میں خود ادھر تھا, کوئی سٹیج ایسی نہیں تھی جس میں میں خود انوالو نہیں تھا. میں نے کسی کو نہیں کہا فلانا تم یہ کر لو یہ کر لو. ہاں ساتھ ظاہر میرے لوگ تھے, اور 100% بھائی جان ٹرانسپیرنٹ ہوئے الحمدللہ. اور لوگوں نے کہا کہ کی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں ایک سوال یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بادشاہوں اور عمراء کو خطوط لکھے, ان بادشاہوں اور عمراء کے نام اور علاقوں کے نام, اب وہ 9 اس میں لکھے ہوں. اگر ایک بھی انفارمیشن غلط ہے تو کاٹا. اچھا جی
بیعت عقبہ اولا جو ہے اس میں پہلی جو ہے اس میں جو پہلے مدنی وفد آیا تھا، اس کے بعد جو نئے لوگ شامل تھے وہ کتنے تھے، ان کے نام لکھے اور ان کا کن قبیلوں سے تعلق تھا، 1 نمبر کا سوال ہے. اور اس میں اگر ایک چیز غلط ہے تو غلط ہے. اس طرح لوگوں نے پڑھا اس کتاب کو. اللہ تعالیٰ یہ میں تو نا ابھی کہتے اسٹن ہو جاتا بندہ. یہ ایسے بھی اچھا ایک مزے کی بات یہ آپ کو بتاؤں کہ جب یہ ہم نے پروگرام لانچ کیا تو بہت سارے لوگ کہیں یہ فراڈ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا شروع میں ہمیں نا بہت غصہ آیا کہ یار ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں اور یہ تو پھر مجھے سمجھ آ گئی بھائی یہ اس لیے کہتے ہیں آج تک ہوا ہی نہیں. میں نے کہا جی یہ جو ہم نے تعارف بھی لکھا ہے نا وہ اس وجہ سے لکھا ہے کہ آپ کو یقین آ جائے. اچھا ابھی 31 کو جب یہ ہم نے پروگرام کر دیا اور لوگوں کو پرائز دے دیے، آپ بلیو کر لیں اب پورے ادارے پوری فیملیز اس کو ماشاء اللہ لگے ہوئے ہیں. تو اس دفعہ اچھا پھر ہم نے ایک یہ بھی چینج کیا ہے کہ وہ جو پہلے ایک ہم نے تھوڑا سا غلطی ہوگی ہمارے سے. جب بندے کو آپ کہیں گے نا آپ کے 6 چکر لگیں گے تو کچھ لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. اب کراچی سے بندہ 6 دفعہ کیسے آ سکتا ہے؟ ایون اکاڑا سے نہیں آ سکتا. غریب آدمی کی بڑی اس وقت حالات خراب ہے. ابھی ہم نے کہا جی آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈویژن لیول پہ ہمیں پیپر لیں گے اور ایک ہی دفعہ لیں گے. 3 گھنٹے کا پیپر بنائیں گے انشاءاللہ تگڑا کر کے. اچھا وہ اچھا پیپر ایک مضبوط ہوگا اسی کتاب میں سے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو لکھا ہے سو لکھا ہے، اور اس میں آگے ساری کاروائی کر کے ہم پوزیشن ڈکلیئر کر دیں گے. اب اس میں وی آر ایکسپیکٹنگ کہ یہ جو 2500 تھا نا بندہ امتحان دینے والا 1 لاکھ سے انشاءاللہ اس دفعہ زیادہ ہوگا. اچھا انشاءاللہ. تو اچھا اس کا کیا کریں گے کہ یعنی ایک وقت میں ایگزام ہوگا اور ایک ہی جگہ پہ ہوگا؟ نہیں یہ اب دیکھنا کیونکہ مجھے خود جانا پڑے گا. مطلب میری ایک پرابلم ہے کہ میں اعتبار نہیں کرتا ان معاملات میں کسی پہ. تو میں خود آپ یقین کریں یہ میں نے پنجاب یونیورسٹی والے امتحان لیا تو میں نے نا پینٹ کوٹ کے نیچے نا جاگرس پہنے ہوئے تھے. ہمارے پاس 3-4 ہال تھے اور میں ایک سے دوسرے ہال کے درمیان اتنا بھاگا کہ 2 گھنٹے بعد میرے جاگرس پھٹ گئے، پریکٹیکلی پھٹ گئے اور میں نے جوتے چینج کیے کیونکہ میں نے خود جانا ہے. ساتھ میرے ٹیم ہوگی تو ہم پہلے ایک ڈویژن میں کریں گے پھر دوسرے میں اس کے بظاہر پیپر پہ چینج کریں گے. لیکن دیکھیں 8-9 جگہ پہ اگر ہم جاتے ہیں تو لوگوں کے لیے آسانی ہوگی اور ان کو بتائیں گے ایک ہی دفعہ آنا ہے. تو بہت لوگ لاسٹ ٹائم اس وجہ سے نہیں آ سکے کہ یہ 5-6 پھیرے ہم نہیں لگا سکتے. اور آن لائن کا ہم اس لیے نہیں کرا رہے کہ آن لائن میں ہماری قوم جو ماشاءاللہ جو بریلینٹ ہے انہوں نے 12 طریقے ڈھونڈ لیے نقل کرنے کے. اس لیے ہم نے کہا جی آپ نہیں کرا رہے. راجد صاحب بہت آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے. آپ کا بہت شکریہ. یہ واقعی ہی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بھی سعادت ہوگی کہ یہ کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ساتھ آپ کی زندگی کے ساتھ مسلمان جڑ جائیں. اور یقیناً یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ ابتدا ہے، آغاز ہوتا ہے نا کہ آپ ایک شخصیت کے بارے میں، ایک ہستی کے بارے میں پہلے تو آپ جانتے ہیں، ان کے بارے میں تعارف حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد یقیناً ہمارے اندر ہر مسلمان کے اندر ایمان ہے، اور جس کے اندر ایمان ہے وہ جب اس ہستی کو پڑھتا ہے، ان کی ذات اقدس کے بارے میں جانتا ہے، تو یقیناً وہ ایمان اس کے دل کے اندر جو ہے وہ آپ کے موجے مارتا ہے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے پتہ نہیں کتنی خیر نکالے گا اور کتنے لوگ ہوں گے کہ جو اس سے استفادہ کرنے کے بعد اپنے اسلام کے لیے، معاشرے کے لیے، اپنے دین کے لیے، اس پاکستان کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے مبارک بھی کرے اور آپ کو جو ہے وہ اس کو اپنے اشرف قبولیت سے بھی نوازے. اور ہم اس بات کی بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یقیناً جو آپ کی نیت ہے اور آپ نے جس طریقے سے اس کو سوچا ہے، کنسیو کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ جو ہے وہ مجھ کو پہنچائے. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. آج کے ہمارے اس پروگرام کے جو مہمان ہیں وہ بیسیکلی تو بیوروکریٹ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایک ایسا خیال ڈالا، یہ کہتے ہیں خیال آتا ہے دل میں، یعنی خیال آتا نہیں، ڈالا جاتا ہے. تو یہ خیال اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ یہ کتاب بھی لکھی جائے اور اس پہ انعام بھی دیا جائے. اور پھر ماشاءاللہ جتنی یہ ایفرٹ کر رہے ہیں اس کے لیے، اس کے اندر مال بھی خرچ کر رہے ہیں، اپنا وقت بھی دے رہے ہیں. تو ہم یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو جو ہے وہ امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو خیر کا ذریعہ بنائے. اور بالخصوص ہم سب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جو ایک محبت ہے اور جو انسیت ہے اور جو نسبت ہے اور وہ جو کردار ہے کہ ہم اس کردار میں اپنے آپ کو ڈھال سکیں، اور وہ ہمارے لیے جو اسوہ کامل اور وہ جو اسوہ ایک مکمل نمونہ ہے ہمارے لیے اس دنیا میں زندگی گزارنے کا. یقیناً اگر انسان آخرت میں اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، بلکہ دنیا میں اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو فرمایا خود قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ایک ہی طریقہ ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو. تو ہم یہ امید کرتے ہیں اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ذریعہ بنائے اور اس کے نتیجے میں ہمیں اپنی رضا سے جو ہے وہ بہرہ مند فرمائے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پوڈ کاسٹ کا ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.